حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت کا داستان بیان کر رہا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ قرآن مقدس نے اس واقعہ کو نحن نقص علیک احسن القصص کہا کہ بہت ہی خوبصورت عمدہ قصہ، جس کو اللہ عمدہ قصہ کہہ رہا ہو ہم نے اور آپ نے ضرور سننا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جس خاتون کے گھر میں رہتے تھے، آپ کی پرورش ہوتی ہے، آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ کی نشو نما ہو رہی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ خاتون جس کے گھر میں حضرت یوسف پرورش پا رہے ہیں، وہ فریفتہ ہو جاتی ہے، آپ کو دل میں بیٹھتی ہے، آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کی صورت کو دیکھ کر، آپ کی شکل کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ دل و جان سے فنا ہو جاتی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے، اور ایک دو دروازے کے اندر نہیں بلکہ 7 دروازے ہیں، 7 دروازے عبور کر کے پار کرا کے بالکل مین جگہ پر بلا لیتی ہے، اور بلا کر کہتی ہے وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ سب دروازے بند کر ڈالے۔ سب دروازے بند کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ یوسف میرے باہوں میں آ جاؤ۔ آج کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا لطف اندوز واقعہ ہے، اسے ضرور سنیں گے اور دل کے کان سے سنیں گے۔ حضرت یوسف کی جوانی پر وہ فریفتہ ہو جاتی ہے، آپ کے حسن پر وہ فریفتہ ہو جاتی ہے، اور آپ کے جذبات کو آگ لگانا چاہتی ہے، بھڑکانا چاہتی ہے، اشارہ کرنا چاہتی ہے، کنایہ کرنا چاہتی ہے کہ یوسف میرا مقصد پورا کر دو۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جو اللہ کی پناہ لے لے، اور جسے اللہ کی پناہ مل جائے اسے سیدھے راستے سے کون بہکا سکتا ہے؟ زلیخا اسے کیوں پھسلا سکتی ہے؟ وہ راہ راست سے کیسے ہٹ سکتا ہے جسے اللہ کی مدد و نصرت مل جائے؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی اور زلیخا سے فرمایا، زلیخا سے کہنے لگے کہ اے زلیخا، دیکھو یہ جو تمہارا شوہر ہے عزیز مصر، یہ میرا آقا ہے، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ راحت و آرام دے رکھا ہے، میری پرورش کر رہے ہیں، ایک اولاد کی حیثیت سے میرا سمان کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بدسلوکی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ان کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ ظلم کرنے سے کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھ پر تو انہوں نے کچھ عرصہ احسان کیا ہے، میں ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، میں اس کے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اے زلیخا، تم بھی سمجھو کہ تمہارے شوہر کا تم پر لاکھوں احسان ہے، اس احسان کو فراموش مت کرو، تم اپنے شوہر کی بن کر رہو، اپنے شوہر کی ہو کر رہو، تم امانت میں خیانت مت کرو۔ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، مفسرین نے لکھا ہے کہ انہ کا ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اشارہ میں کہا کہ میں اس خالق، اس مالک، اس پروردگار، اس رازق کی نافرمانی نہیں کر سکتا جس نے مجھے کنویں سے نکال کر میرا بندوبست عزیز مصر کے محل میں کیا ہے، میں گندگی کی اور نہیں بڑھ سکتا۔
میں اس رازق کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا، اس خالق کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر زلیخا جو ہر طریقے کی تدبیر اختیار کر رہی تھی، جو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی، مائل کرنا چاہتی تھی، صاحب مظہری نے ابن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف پر جب اس کی تدبیر کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیا تو زلیخا ہار کر یوسف کی تعریف کرنے لگی کہ یوسف تیرے بال، تیرے زلف بہت خوبصورت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مر کر یہ بال علیحدہ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف تمہاری آنکھ بڑی پیاری ہے، آنکھ بڑی پیاری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آنکھ مرنے کے بعد پھوٹ کر رخسار پر بہ جائے گا۔ زلیخا کہنے لگی یوسف تمہارا چہرہ بڑا دلکش ہے، بڑا دل فریب ہے، تمہاری جوانی پر میں فریفتہ ہو چکی ہوں، میں دل کھو بیٹھی ہوں، میں دل دے چکی ہوں۔ اے یوسف تمہاری صورت بہت اعلیٰ کردار کی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ جسم، یہ قد و قامت مرنے کے بعد اسے مٹی کھا جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گا یہ جسم۔ الحاصل زلیخا یوسف کے اندر جذبات وہ بھڑکانے میں لگی ہے، آپ کے اندر انگارے بھرنے میں لگی ہے، آپ کو جوش دلانے میں لگی ہے، اور ایک طرف حضرت یوسف زلیخا کی خواہشات، زلیخا کے جذبات، زلیخا کے منصوبندی پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یوسف، اے یوسف تمہارے سامنے یہ بستر دکھ رہا ہے، یہ ریشمی کپڑے کا بستر ہے، یہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ چپائی چارپائی، یہ کھاٹ، یہ دلہن سیٹ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آؤ باؤں میں بھر لو، آؤ میرا مقصد پورا کر دو، مجھے لطف اندوز کر دو۔ یوسف علی نبینا علیہ السلام سے وہ درخواست کرنے لگتی ہے، اپیل کرنے لگتی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اگر آج میں نے اس اور بڑھ گیا، میں قدم بڑھا لیتا ہوں تو جنت کا میں مستحق نہیں رہوں گا، جنت میں میرا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ زلیخا کی ساری تدبیریں فیل ہوتی جا رہی ہیں، زلیخا ہارتی جا رہی ہیں، یوسف غالب آتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ زلیخا ہر طریقے سے تیار ہو کے کپڑا وغیرہ ایک طرف کر کے حضرت یوسف کو باؤں میں بھرنا چاہتی ہیں اور حضرت یوسف علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ زلیخا کی نظر اس گھر میں جس میں زلیخا اور یوسف بند ہے، اس میں زلیخا کا ایک معبود رکھا ہوا تھا، ایک بت رکھا ہوا تھا۔ زلیخا جس کی عبادت کیا کرتی تھی، زلیخا جس کو پوجا کرتی تھی، زلیخا جس کی پرستش کیا کرتی تھی، زلیخا جس کو اپنا خدا مانا کرتی تھی، اس کے سامنے اس نے اس بت کے اوپر پردہ ڈالا، کوئی کپڑا ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ زلیخا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یوسف تمہیں پتا ہے یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے میں گناہ نہیں کر سکتی، اس کے سامنے گناہ کرنے کی مجھے جرات نہیں ہو رہی ہے، مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں اپنے معبود کے سامنے، میں اپنے خدا کے سامنے کیسے گناہ کروں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ پتلا، تیرا یہ بت اس لائق ہے کہ تو اس سے شرم کرے، اور میرا خدا تو اس لائق زیادہ لائق ہے کہ میں اس سے شرم کروں۔
मैं बचूं गुनाह से, मैं परहेज करूं। मेरे आका मेरे मौला के लिए कोई पर्दा नहीं। तुम तो अपने बुत के ऊपर पर्दा डालकर समझती हो कि वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरा खुदा तो 70 पर्दों में देखता है। मेरा खुदा हर काली चुटी को काली पहाड़ पर काली रात में रेंगते देखता है। मेरा तो वो खुदा है। मुझे कितना शर्म करना चाहिए, मुझे कितना हया करना चाहिए कि हजरत यूसुफ वहां से भागना चाहते। रिवायत में आता है कि हजरत यूसुफ की आंखों के सामने याकूब अलैहि नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा सामने आया और आवाज आई कि यूसुफ, नादानों वाला काम हरगिज मत करना, तुम्हारा नाम अंबिया की फहरिस्त में लिख दिया गया। दूसरी रिवायत में यह है कि जिस कमरा में हजरत यूसुफ थे, आपने नजर उठाई तो छत जो है उस पर लिखा हुआ देखा, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। यूसुफ, ज़िना के करीब मत जाना, ये बुरा रास्ता है, बेहयाई का रास्ता है, शर्मिंदगी का रास्ता है, मुआशरे के लिए बहुत तबाही का रास्ता है और खुदा के कहर का सबब बन सकता है। तीसरी रिवायत में है कि हजरत यूसुफ को जो नबूवत मिलने वाली थी वही लौला अर्रा बुरहान रब्बी, वो नजर आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के घर से भागते हैं, निकलते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जुलेखा पीछे से दामनगीर होती हैं, आप दड़ंगी लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जुलेखा पीछे से दौड़ रही है, पीछे से भाग रही है, आपके पीछा कर रही है। दरवाजा बाब बंद था, वस्तबकल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरि व अलफया सय्यदहा लदल बाब। जुलेखा ने आपका दामन पीछे से यूं थाम रखा है, पिछला दामन यूं पकड़ रखा है, अब भागे जा रहे हैं। जुलेखा ने सातों कुंडी लगा रखी थी, ताला जड़ रखा था, लेकिन अल्लाह की गैबी मदद, जैसे जैसे अब दरवाजा पर पहुंचते हैं, हर ताला टूटता गया, दरवाजा खुलता गया, आप बाहर निकलते गए, हत्ता कि अब सातों दरवाजे को पार करके सहन में आ जाते हैं, मेन दरवाजे पर आ जाते हैं, सदर दरवाजे पर आ जाते हैं। सय्यदहा लदल बाब, उस दरवाजे पर अज़ीज़ मिस्र भी मौजूद है, जुलेखा का शौहर भी मौजूद है। अब उन्होंने जो देखा, जुलेखा हैरत में पड़ गई कि शौहर के सामने सारा मामला आ गया, सारा जाहिर हो जाएगा। कहने लगी, क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना अज़ाबुन अलीम क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिदुन मिन अहलिहा। जुलेखा कहने लगी अपने शौहर से कि उस शख्स की सजा और क्या होगी जो तुम्हारे अहले खाना के साथ बुराई का इरादा रखता हूं, बदतमीजी का इरादा रखता हूं, बदसलूकी का इरादा रखता हूं। या तो उसे कैद खाना में डलवा दिया जाए या उसे दर्दनाक अजाब दिया जाए, सजा दी जाए। जुलेखा अपना सारा मामला हजरत यूसुफ के कंधे पर थोप दिया कि यूसुफ ने मुझसे ऐसा कहा है, यूसुफ मेरे साथ ऐसा करना चाहता था। हजरत यूसुफ कहने लगे, क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, आपकी बीवी ही मुझे फुसलाना चाह रही थी, मुझे बहकाना चाह रही थी। मैं तो आपके एहसान को याद रखने वाला हूं, मैं आपके एहसान को फरामोश नहीं कर सकता। उसी महल में, उसी गहवारे में, उसी बंगला और कोठी के अंदर, शाही महल के अंदर एक गहवारा है, उसमें छोटा सा बच्चा 3, 4, 6 माह का बच्चा खेल रहा होता है। गहवारे के अंदर झूले के अंदर झूल रहा होता है। फौरन बच्चा आवाज दे देता है अज़ीज़ मिस्र को, अज़ीज़ मिस्र को आवाज देता है, इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुरिन फ़सदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। क्या कहा? यूसुफ के कमीज को देख लिया जाए, कुर्ता को देख लिया जाए, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है, यूसुफ झूठा है। व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन, और अगर कुर्ता
پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب کرتا کو دیکھا گیا تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ زلیخا کی غلطی، زلیخا کا جرم ثابت ہو گیا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف کی سچائی کو ظاہر کر دیا، آپ کی پاک دامنی کو ظاہر کر دیا اس چھوٹے سے بچے کے ذریعے، اور سردار عزیز مصر کو یقین ہو گیا، جو بچہ ابھی تک بات نہیں کرتا، جو بچہ ابھی تک کوئی کلام نہیں کرتا، خلاف عادت وہ بچہ بات کرنے لگا، گواہی دینے لگا، شہادت دینے لگا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی؟ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو عزیز مصر نے کہا کہ دیکھو غلطی زلیخا کی ہے، لیکن اس پہ زیادہ تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ وَعَارِضْ عَنْ هَذَا یوسف، اس پر زیادہ تذکرہ نہیں کرنا ہے، لیکن زلیخا اسی محل میں رہنا ہے اور زلیخا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں سوچنا ہے۔ آگے کیا مرحلہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا۔